الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ وسلم۔ صحیح مسلم شریف کی 6579 نمبر حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام سے سوال کیا کہ اتدرون ما المفلس، کہ مفلس کون ہے؟ تو قالوا، صحابہ کرام نے عرض کی کہ المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، کہ ہمارے خیال میں مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، جس کے پاس مال و متاع نہ ہو۔ فقال، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان المفلس من امتی من یأتی یوم القیامۃ بصلاۃ وصیام وزکوٰۃ، کہ بے شک میری امت کا مفلس وہ شخص ہے جو قیامت والے دن نمازوں کے ساتھ، روزوں کے ساتھ اور زکوٰۃ کے ساتھ آئے گا۔ ویأتی قد شتم ھذا، اور اس حال میں آئے گا کہ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی۔ وقذف ھذا، کسی پر بہتان لگایا ہوگا۔ وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، کسی کا مال کھایا ہوگا۔ وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، کسی کا خون بہایا ہوگا۔ وَضَرَبَ هَذَا، کسی کو مارا ہوگا۔ فَيُؤْتَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، تو مذکورہ مظلومین میں اس کی نیکیاں بانٹ دی جائیں گی۔ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ اخذ من خطاياهم، پس اگر اس کی نیکیاں حساب و کتاب صاف ہونے سے پہلے ختم ہو گئی تو اخذ من خطاياهم، تو ان کی خطائیں اس کے ذمہ ڈال دی جائیں گی۔ فطرحت علیہ ثم طرح فی النار، اور پھر اسے آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ اے پیارے مسلمانوں، پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ پیارا فرمان عالی شان، صحیح مسلم شریف کی حدیث 6579 نمبر یہ حدیث، یہ انتہائی مؤثر انداز میں ظلم اور زیادتی کی خطرناکی کو بیان کر رہی ہے کہ کسی پر ظلم کرنا، کسی کے ساتھ زیادتی کرنا، یہ کتنا بڑا جرم ہے اور اس کی سزا کتنی خطرناک ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس حدیث شریف میں یہ فرمایا ہے کہ قیامت کے دن میری امت کا مفلس وہ شخص ہوگا کہ جو نماز بھی لے کر آئے گا، زکوٰۃ بھی ہوں گی اس کے پاس، روزے بھی بہت سارے رکھے ہوں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا کیا ہوگا؟ کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر بہتان لگایا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا۔ اب یہ سارے کے سارے حدیث شریف کے اندر ظالم شخص کے ظلم ذکر کیے گئے ہیں کہ کسی کو گالی دینا بھی ظلم ہے، کسی پر بہتان لگانا، الزام لگانا، یہ بھی ظلم ہے، ناحق طریقے سے کسی کا مال کھانا ظلم ہے، کسی کا خون بہانا، قتل کر دینا ظلم ہے، اور کسی کو بلا وجہ مارنا یہ بھی ظلم ہے۔ اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی نے یہ ظلم کیے ہیں، قیامت کا دن ہوگا، یہ مظلوم شخص ہوں گے اور یہ ظالم شخص بھی ہوگا، تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس طرح سے عدل کرے گا، انصاف کرے گا کہ ان ظالم لوگوں کی جو نیکیاں ہیں، انہوں نے جو نمازیں پڑھی ہوں گی، جو روزے رکھے ہوں گے، جو زکوٰۃ ادا کی ہوں گی، وہ ساری کی ساری نیکیاں ان مظلومین کو اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا۔ اور بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُ، اور اگر اس کی نیکیاں حساب صاف ہونے سے پہلے ختم ہو گئی، یعنی نیکیاں اتنی تھوڑی تھی کہ ان مظلومین کو اس کی نیکیاں دی گئیں، لیکن ان مظلومین کا حق ابھی تک ادا نہیں ہوتا، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر ایسا معاملہ ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ اُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ، تو ان مظلومین کی جو خطائیں ہوں گی، جو ان کے گناہ ہوں گے، وہ اس ظالم کے اوپر ڈال دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اے پیارے مسلمانوں،
اور پھر آگے فرمایا فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ، اور پھر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ آج کسی پر ظلم اور زیادتی کر کے اپنی عیش و عشرت کی زندگی گزار سکتے ہو، کسی کو قتل کر کے، کسی کو مار پیٹ کر، کسی کو گالیاں نکال کر تم دنیا کے اندر تو اچھی زندگی گزار سکتے ہو، لیکن پیارے مسلمانوں، یہ حدیث شریف ہمیں بتلاتی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی عدل کرے گا، انصاف کرے گا، اور اگر دنیا میں کسی نے بھی کسی پر ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، تو اسے اپنے اس ظلم اور زیادتی کا اس طرح سے حساب دینا ہوگا، اس طرح سے اللہ تبارک و تعالی معاملہ فرمائے گا کہ اس ظالم کی نیکیوں کو اللہ تعالی مظلومین کو عطا کر دے گا۔ اور اگر پھر بھی نیکیاں ساری کی ساری اس ظالم کی مظلومین کو دینے کے باوجود بھی اگر حساب صاف نہیں ہوتا، تو پھر ان مظلومین کے گناہ بھی اس کے سر ڈال دیے جائیں گے۔ اے پیارے مسلمانوں، آج ہم اپنے آپ پہ غور کریں، دیکھیں کہ ہم دنیا کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے پاس تو نمازیں بہت تھوڑی ہیں، ہماری غفلت اور سستی یہ ہے کہ ہم نمازیں پڑھتے نہیں ہیں، رمضان کے روزے جو فرض ہیں وہ نہیں رکھتے، نفلی روزے تو دور کی بات ہے، اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ اگر کوئی ادا کرتا بھی ہے، کچھ نمازیں پڑھ لیتا ہے، کچھ روزے رکھ لیتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اور اگر اس کے ساتھ ساتھ اگر اس نے کسی پر ظلم کیا تو یہ اعمال اس مظلوم کو اللہ تعالیٰ عطا کر دے گا۔ اس لیے یہ حدیث شریف ہمیں بتلاتی ہے کہ اگر چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن تم پر اپنا فضل فرما دے، اپنا کرم فرما دے، تو اس رب قدیر نے ہمیں جو زندگی کے اصول بتلائے ہیں، زندگی گزارنے کے طریقے سکھائے ہیں، ہمیں انہی تعلیمات کی روشنی میں اپنی زندگی کو گزارنا ہوگا، اور ان تعلیمات کی روشنی میں اگر ہم اپنی زندگی کو گزاریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری دنیا بھی ہم پر آسان ہوگی، ہماری آخرت ہمارے لیے کامیاب ہوگی۔ اے پیارے مسلمانوں، اگر کوئی کسی پر ظلم کرتا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے ساتھ اس کی ظلم اور زیادتی کی وجہ سے معاملہ ایسا کرتا ہے کہ نہ تو وہ دنیا میں سکھ پاتا ہے، دنیا میں بھی سکون نہیں پائے گا، بڑی مشکلات اس کے لیے کھڑی ہوں گی، بڑی پریشانیاں اس کو گھیر لیں گی، اور یہ تو دنیا ہے نا، یہ تو چند دن کی ہے، پھر مر جانا ہے، قبر میں جانا ہے، اٹھائے جائیں گے قبروں سے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ تو اس وقت اگر ہم اس حالت میں اٹھے کہ ہم نے دنیا میں کسی پر ظلم کیا تھا، کسی کے ساتھ زیادتی کی تھی، تو اب وہ اللہ کی بارگاہ میں بندہ حاضر ہو جائے گا کہ مولا اس نے مجھ پر یہ ظلم کیا ہے، اس نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو عدل کرنے والا ہے، وہ تو انصاف کرنے والا ہے۔ اب پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ فیصلہ ہوگا کہ اس ظالم نے اگر نیکیاں کی ہوں گی تو اس کی نیکیاں ان مظلومین کو عطا کر دی جائیں گی، اور اگر اس ظالم کی نیکیاں دینے کے باوجود بھی حساب صاف نہیں ہوتا، برابر نہیں ہوتا، تو پھر ان مظلومین کی خطائیں بھی اس کے سر ڈال دی جائیں گی۔ اللہ کی پناہ، اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں ایسی زندگی گزارنے والا بنائے کہ ہماری یہ زندگی ہماری قبر کے لیے، ہماری آخرت کے لیے کامیاب ہو۔ اے پیارے مسلمانوں، لوگوں پر ظلم کرنا چھوڑ دو، لوگوں کے ساتھ زیادتی کرنا چھوڑ دو۔ آج ہم کتنے ظلم کرتے ہیں، کتنی زیادتیاں کرتے ہیں، کتنے دھوکے فراڈ والی زندگی گزار رہے ہیں، اور ہم سوچ رہے ہیں ہم کامیاب ہیں۔ نہیں پیارے مسلمانوں، دنیا میں تو یہ چند دنوں کی عیش و عشرت والی زندگی حاصل کرنے کے لیے، کشادگی والی زندگی حاصل کرنے کے لیے ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن ہمیں آخرت کی فکر ہی نہیں۔ یہ حدیث شریف ہمیں اپنی آخرت کی فکر عطا کرتی ہے کہ آخرت میں معاملہ کیا ہوگا۔ یہاں تو اگر کسی کو طاقت مل گئی، وہ طاقت کے بل بوتے پر ظلم کر رہا ہے، دولت مل گئی تو دولت کی وجہ سے ظلم کر رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی قیامت والے دن عدل کرے گا، انصاف کرے گا، اور انصاف وہ اس طرح سے اس حدیث شریف کی روشنی میں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے،
ہمیں عمل کرنے، عمل کر کے دوسرے پیارے مسلمانوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔